کسی ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن نشین رکھیں کہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں، اور اس مرض کے اندر ہم سارے ہی مبتلا ہیں، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے۔ ہم سبھی اس مرض میں مبتلا ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سارے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے جلدی سے مسجد میں آ جائیں۔ تو مسجد کی جگہ جو ہے وہ صرف یہ مسجد کا حال ہی نہیں، بلکہ جب آپ جوتے اتار کے اندر آ جاتے ہیں تو برآمدہ بھی مسجد ہی ہے۔ مسجد کے اندر وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کا پانی گرانا، وضو کے چھینٹے آ کے مسجد میں گرانا یا بازوؤں کو جھاڑنا، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ یہ کراہت والا عمل ہے جس سے ہمارے ثواب میں بہت کمی آتی ہے۔ اگر جاننے کے باوجود بھی کریں گے تو غلط عمل ہے۔ اور پھر مسجد میں وضو کے بعد کنگھی کرنا، داڑھی کو پانی لگا ہوتا ہے اس صورت میں بھی پانی نیچے گرتا ہے، یہ بال داڑھی کے ٹوٹ کر مسجد میں گرتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے، اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ پھر وضو کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو وضو کرنے کا طریقہ آپ نے پیچھے سیکھا تھا کہ سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب وضو کے لیے بیٹھیں تو قبلے رخ ہو کر بیٹھیں۔ جہاں وضو خانے کا منہ قبلہ کی طرف ہے، کوشش کریں وہاں قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ وضو کے آداب میں سے بھی ہے۔ جب آپ قبلہ رخ ہو کر وضو خانے پہ بیٹھ جائیں گے وضو کرنے کے لیے، تو وضو کے اندر آپ وضو خانے پر تھوکتے بھی ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک بھی پاک کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کلی کرنا، ناک جھاڑنا یا پھر تھوکنا، یہ تینوں عمل جب آپ نے وضو میں کرنے ہیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں ایسے بیٹھا ہوں، سامنے قبلہ ہے، اگر ناک پاک کرنی ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنی ہے تو چہرہ ادھر کر لیں، کلی کرنی ہے تو دائیں یا بائیں کر لیں، اگر تھوکنا ہے تو دائیں بائیں طرف تھوک لیں۔ سیدھا قبلے کی راہ میں تھوکنا یا ناک پاک کرنا یا کلی کرنا، یہ سارے عمل مکروہات میں شامل ہیں۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے شریعت مطہرہ میں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی خرابیوں سے بچیں گے تو یقیناً بڑی سے بچنے کے لیے ہمارے اندر قوت پیدا ہوگا۔ ہم بڑی خرابیوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے، اور ہماری جستجو بھی ہوگی ہم اس سے بھی بچ جائیں، ہم اس سے بھی بچ جائیں، نہ جانے یہ اللہ کہ ہاں عمل کیسا، اس سے بھی بچ جائیں۔ تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیں گے تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہم سے پھر رہ جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں بڑا سمجھنا چاہیے۔ عمل کے اعتبار سے چھوٹی نظر آتی ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں نشین رکھیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، وضو کرتے ہوئے وضو خانے پر دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ یہ آپ کے وضو کا جو ثواب ہے اس ثواب میں کمی واقع کر دیتی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ کوئی دنیاوی بات وضو خانے پہ نہ کرے، اپنا وضو دھیان کے ساتھ کرے۔ ہاں اگر وضو کے اندر کوئی ایسی بات ہے، مسئلہ ہے جو آپ کے ذہن میں وضو کرتے کرتے آ گیا، اب خدشہ ہے کہ بعد میں بھول جائے گا، پوچھ نہیں سکتا، وہ ساتھ ایسا بندہ وضو کر رہا ہے جسے پوچھ کے آپ اپنے وضو میں وہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ والے سے آرام سے پوچھ سکتے ہیں، بھائی وضو کے اندر مجھے یہ چیز بتا دے، اس چیز میں مجھے ڈاؤٹ ہے، یہ کیسے کرنی ہے، تو پوچھا جا سکتا ہے۔ دنیاوی کلام کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا وضو خانے پر بیٹھ کر، اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، یہ مکروہات میں شامل ہے۔ پھر پانی کو اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، بعض اوقات ہوتا ہے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہے، پانی چلتا رہتا ہے، پانی ضائع ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ تو وضو کے اندر بھی پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ وضو کرتے ہوئے وضو کے پانی کو بھی، جتنا پانی وضو میں استعمال ہو کر وضو اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اتنا ہی استعمال کریں، زائدہ ضرورت پانی استعمال نہ کریں۔ ضرورت سے زائد پانی یہ ضائع ہونے میں آ جاتا ہے، یہ مکروہات میں ہے۔ اور دوسری بات، جتنے پانی کی ضرورت ہے اس سے کم پانی استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ مثلا آپ ہاتھوں کو گیلا کر کے ایسے اپنے اعضائے وضو میں مل لیتے ہیں، دھوتے نہیں، پانی بہاتے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے پانی سے وضو ہونا تھا اس ضرورت والے پانی سے کم پانی استعمال کرنا بھی یہ وضو کے اندر مکروہ عمل ہے۔
اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر وضو کے اندر یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے، وضو خانے پہ دو چار احباب بیٹھے ہیں تو ہر دوسرا بندہ اپنے دوسرے بندے سے یا تیسرے سے یہ شکایت کرتا ہے کہ بھائی آپ وضو کر رہے ہیں تو آرام سے وضو کریں۔ اکثر وضو کرتے ہوئے وضو کا پانی اپنے چلو میں لے کر ہاتھوں میں لے کے ہم زور زور سے چہرے پہ مارتے ہیں۔ جب وہ چہرے پہ مارا جاتا ہے تو اس کے چھینٹے اپنے بھی پڑتے ہیں، اپنے بھی پڑتے ہیں، نیچے بھی پڑتے ہیں، دائیں بائیں بھی پڑتے ہیں۔ جو پانی انسان کے وجود سے لگ کر